بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی، قصہ ٹی وی کے پروگرام شرعی مسائل اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مولانا سید وسیع حیدر زیدی صاحب، جو کہ ہمارے سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی حاملہ عورت کے روزہ رکھنے کے بارے میں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی سے متصل کرتے ہوئے بات کریں گے کہ کیا دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک دودھ پلانے والی عورت کا تعلق ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دودھ پلانے والی خاتون جو بچے کو فیڈ کراتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اگر اس کا دودھ پلانا بچے کے لیے ضروری ہو، یعنی اگر یہ نہ پلائے تو بچے کے لیے نقصان دہ ہو یا خود اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اس خاتون کو اس کے اوپر روزے رکھنا واجب نہیں ہوں گے، اور اسے ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام یعنی گندم، آٹا، چاول، اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ فقیر کو دینا پڑے گا، اور بعد میں ان روزوں کی اسے قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ یہاں پر یہ جو حکم ہے یہ اس بنا پر ہے کہ جب کوئی اور راستہ نہ ہو، مثلا اگر فرض کر لیں کہ اسے کوئی اور خاتون دودھ پلا دے، یا مثال کے طور پہ ڈبے کا دودھ جو ہے وہ اسے پلایا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر یہیں پر ایک اور مسئلہ یہ آ جائے گا کہ اگر فرض کر لیں کہ اگر ڈبے کا دودھ پیتا ہے بچہ تو وہ اس کے لیے نقصان دہ، اور ایسا نقصان ہے کہ بالآخر جسے تحمل نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہاں پر وہی کیفیت آ جائے گی، یہ عورت جو ہے اپنا دودھ پلائے گی بچے کو، اور پھر اسے بعد میں روزوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور ہر روزے کے بدلے ایک مد طعام فقیر، مومن فقیر کو دینا پڑے گا۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ کسی شخص نے جان بوجھ کر اگر روزے نہ رکھے ہوں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا، اور یقیناً جب اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس دن جو ہے اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے جس کی وجہ سے روزہ اس کا باطل ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ اسے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے عمدن جان بوجھ کر یہ کام کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے جو روزہ نہیں رکھا اس دن اس نے کون سا کام یا کون سا عمل ایسا انجام دیا تھا جان بوجھ کر جس کی وجہ سے روزہ اس کا باطل ہوا ہے، مثلا کھانا پینا، جمع کرنا، استمنا کرنا۔ اگر ان چیزوں کے ذریعے اس نے اپنے اس دن کے روزے کو باطل کیا ہے، اور یہ جانتا تھا کہ یہ چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں، تو اس کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم اس صورت میں بھی ہوگا کہ جب یہ مسئلہ نہ جانتا ہو، جاہل ہو، اسے نہیں معلوم تھا کہ ان چیزوں کے ذریعے سے روزہ باطل کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں، تو یہاں پر بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر یہ مسئلہ نہیں جانتا تھا اور اس کی جہالت میں، یہ اپنی جہالت میں معذور تھا، یا مطمئن تھا کہ اگر یہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا روزہ، اگر یہ کام کرے گا تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں صرف اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف اور صرف قضا واجب ہوگی۔ قبلہ یہ فرمائیے گا کہ جو روزے آغاز بلوغت میں نہیں رکھے گئے تو ان کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس صورت میں اگر یہ شخص جس نے روزے نہیں رکھے آغاز بلوغت میں، اگر یہ اب احتمال دے رہا ہو کہ اس وقت جو تکلیف کا جو مفہوم تھا وہ اس مفہوم کو نہیں سمجھتا تھا، یعنی جو پروردگار عالم سے اس کی نسبت شرعی ذمہ داری آتی ہے، اگر یہ احتمال دے رہا ہے کہ مجھے اس وقت ابتدائی بلوغت میں مجھے اس کا مفہوم نہیں پتہ تھا، نہیں جانتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، یا یہ احتمال دے رہا ہو کہ اس وقت وہ مطمئن تھا کہ مثلا کھانا پینا اس کے لیے جائز ہے، تو ایسی صورت میں ان روزوں کی فقط قضا اس کو ادا کرنی پڑے گی، قضا کرنی پڑے گی، باقی اس کی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے؟
دیکھیے مبتلات روزہ میں تقریباً 8 چیزیں علماء نے بیان کی ہیں، فقہا نے بیان کی ہیں کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کھانا پینا، جان بوجھ کر اگر انسان کھائے گا یا پیے گا تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے احتیاط واجب کی بنا پر غلیظ گاڑھا غبار، گرد و غبار حلق تک پہنچانا انسان کے روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا انسان کے روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ جان بوجھ کر اذان صبح سے پہلے اگر کوئی جنوب ہو جائے، حائض ہو جائے، نفاس ہو جائے اور ان سے مثلا حائضہ عورت یا نفاسہ عورت پاک ہو جاتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر غسل نہیں کرتی، بغیر غسل کے باقی رہتی ہے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جان بوجھ کر ازدواجی تعلقات برقرار کرنا، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ استمنا کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر اللہ کی قسم کھانا، رسول اور احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بہنے والی چیز سے، لیکوڈ چیز سے امالہ کرنا، اس سے بھی انسان کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ جن سے اگر انسان انجام دے گا تو انسان کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ قبلہ ہم اپنے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ کیا سحری کھانے کے بعد برش کرنا لازمی ہے؟ دیکھیے سحری کرنے کے بعد برش کرنا یا خلال کرنا ضروری نہیں ہے، اگرچہ اس کو یہ احتمال دے رہا ہو کہ دن میں جو ہے وہ ذرات چلے جائیں گے اور سہون چلے بھی جائیں تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس کو یقین ہے کہ اگر یہ خلال نہیں کرے گا، اگر یہ برش نہیں کرے گا اور اس کے برش نہ کرنے کی وجہ سے دن میں روزے کی حالت میں غذا کے ذرات جو ہیں اس کے حلق سے نیچے پیٹ کی طرف چلے جائیں گے تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا خلال کرنا یا برش کرنا۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ جی تو ناظرین، آج کے پروگرام کا ہم یہیں اختتام کریں گے۔ ہمارے آئندہ آنے والے پروگرام فطرے اور اس کے احکامات کے سلسلے میں ہوں گے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کو اس میں شامل کر سکیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، آپ کا میزبان سید محمد حسنین کاظمی قصہ ٹی وی کے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔